ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان میں طلبہ اور طالبات جو ہے ٹائم مینجمنٹ کیسے کریں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رہتے ہوئے ہم کو اپنا تعلیمی سفر بھی جاری رکھنا ہے۔ اس سال رمضان المبارک ان ایام میں آئے ہیں جبکہ ہمارے طلبہ اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں، اور بعض کلاسز کے تو ایگزامینیشن ہوں گے، یعنی گریڈ 10th کے ایگزامینیشن ہیں، CBSE ICSE، پھر نیٹ کی بھی بچے تیاری کرتے ہیں۔ تو اب اہم سوال یہ ہے کہ روزہ رہتے ہوئے طلبہ کس طرح ٹائم ٹیبل بنائیں اور اپنا تعلیمی سفر جاری رکھیں اور اپنے آپ کو ایکسل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں ایک بات میں یہ بتاتا چلوں کہ بعض پیرنٹس ایگزامینیشن کے موقع پر بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے انکریج نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا غلط عمل ہے۔ روزہ ایجوکیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے اور نہیں ڈالے گا، بلکہ اس سے آپ کے تعلیم میں، اسٹڈیز میں، ایگزامینیشن کی تیاری میں آپ کو مدد ملے گی اور آپ ایکسل کریں گے۔ سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس سائیکولوجیکل ایک پرسپشن سے باہر آ جائیں، سب سے پہلے اس تصور سے باہر آ جائیں کہ رمضان میں اسٹڈی نہیں کر سکتا یا نہیں کر پاؤں گا، اس سے باہر آ جائیں۔ آپ اپنی اسٹڈی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اندر نظریہ ہونا چاہیے، اور پیرنٹ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیے، ایک ایگزامینیشن کو آپ ایک دن کے روزے سے بھی تولیں گے تو ایک دن کا روزہ آپ کے بچے کے ایگزامینیشن کا جو ویٹیج ہے اس سے کئی درجہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم بچوں کو روزے کے لیے انکریج کریں جن پر یہ واجب ہے۔ اب آئیے کیسے اس کی پلاننگ کریں۔ بچے، اسٹوڈنٹ رمضان میں ٹائم ٹیبل کے معاملے میں ذرا سا گڑبڑا جاتے ہیں، اور اس میں برابر ٹائم ٹیبل مینیج نہیں کرنے سے وہ مشکلات فیس کرتے ہیں۔ تو ایک جو ٹائم ٹیبل بڑا آزمودہ ہے، بڑے انسٹیٹیوشنز جہاں ایک ٹائم ٹیبل فالو ہوتا ہے، وہ اس طرح ہے۔ بچے سحر کے لیے اسٹوڈنٹ اٹھ جائیں، ٹائم پر جاگیں، سحر کرنے کے بعد سحر میں یاد رکھیں اوور ایٹنگ نہ ہو۔ اگر اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے تو دن بھر پھر پرابلم ہوتا ہے۔ آپ سحر کریں مناسب اعتدال میں۔ سحر کے بعد اکثر بچے اسٹوڈنٹ سو جاتے ہیں، یہاں پرابلم ہوتا ہے۔ اگر آپ سو جائیں گے تو آپ دن بھر اپنے آپ کو فریش نہیں رکھ پائیں گے۔ آپ سحر بعد تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لیں، 10-15 منٹ، معنی وغیرہ سمجھ لیں اس کے، کیونکہ دن کی شروعات قرآن مجید سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر وقت باقی ہے فجر کے لیے، بعض مقامات پر فجر کی اذان فوری ہو جاتی ہے، پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر فوری اذان اور نماز ہو جاتی ہے، ایسا جہاں سسٹم ہے وہاں آپ نماز پڑھ لیں سحر کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد آپ ایسے سبجیکٹ کو سلیکٹ کریں جس میں میمورائزیشن کرنا ہوتا ہے، جس میں میمورائزیشن کی ضرورت ہے، ایسے سبجیکٹ، ایسے فارمولاز کو آپ 2-3 گھنٹے پڑھ لیں۔ اس کے بعد کالج کا وقت ہو جائے گا، آپ تیاری کر لیں اور کالج چلے جائیں۔ مان لیجئے ابھی کالجز نہیں ہیں یا اسٹڈی ہالیڈے ہیں، تو آپ اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھیں اور ظہر تک اسٹڈی کرتے رہیں، لیکن اس دوران ہر 2 گھنٹے کے بعد، مناسب ہو تو ہر گھنٹے کے بعد، ورنہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 15 منٹ کا ایک وقفہ لیں، اور اس 15 منٹ کے وقفے میں آپ یا تو چھوٹا سا نیپ، چھوٹا سا آپ قیل اللہ یا چھوٹی سی آپ نیند کر لیں، چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں، بیڈ پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ ڈیوریشن نہ ہو، یہ کریں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہر 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد ایک چھوٹی سی بریتھنگ ایکسرسائز کریں۔ ہوتا یہ کہ ہم چونکہ رمضان میں ہمارا جو کھانے کا نظام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، تو ہمارے دماغ کو جو آکسیجن درکار ہے وہ ذرا کم ملتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ یوٹیوب پر جائیں، ایک ایکسرسائز ہے طلبہ کے لیے، عام طلبہ کے لیے، اور اس رمضان میں آپ کریں، وہ ہے بریتھنگ ایکسرسائز۔ ایک یہاں سے انہیل کریں، پھر ایکسیل کریں، چھوڑیں۔ یہ کم سے کم آپ 3-4 منٹ کر لیں گے تو آپ کو آکسیجن ملے گی، اور جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو آکسیجن دماغ تک پہنچے گی۔ یہ ایکسرسائز آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، انہیل اور ایکسیل کی ایکسرسائز۔
آپ نے ظہر تک اسٹڈی کی، ڈیوائڈ کر لیا سبجیکٹ کو، سب سے پہلے میمورائزیشن والے، پھر اس کے بعد والے سبجیکٹ۔ ظہر کے بعد آپ 2 گھنٹے چاہے تو آرام کر سکتے، میکزیمم 2 آورس۔ اب ظہر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ڈلنس فیل ہوتا ہے اور اس وقت نیند آتی ہے، تو اس وقت آپ سو جائیں۔ ظہر کے امیڈیٹ بعد یا ظہر کے بعد اور تھوڑا سا پڑھ کر عصر سے پہلے، پھر عصر کو جاگ جائیں۔ عصر کے بعد، عصر سے مغرب سے تھوڑا پہلے تک پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں۔ اس کے بعد دعاؤں میں مصروف رہیں، افطار سے پہلے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے کمزوریوں سے نجات پانے کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اور اچھے مارکس سے کامیابی کے لیے بھی دعا کریں، اپنے میموری کو ایمپاور کرنے کے لیے دعا کریں، افطار کریں۔ افطار کے بعد پھر آپ کو مغرب پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ آدھا پون گھنٹہ پھر پڑھیں، پھر تراویح، اس کے بعد تراویح کے امیڈیٹ بعد، یہاں یہ بات یاد رکھیں، آپ سو جائیں سحر تک۔ تو یہ ٹائم ٹیبل میں نے براڈلی بتایا ہے، ذرا تفصیل سے بتا دیا۔ جی، ماہ رمضان میں طلبہ متوازن غذا کا استعمال کیسے کریں، یا پھر ڈائٹ مینجمنٹ طلبہ کا کیسے ہو، اس پر رہنمائی کرے تھا۔ جی دیکھیے، اسٹوڈنٹس کو تقویٰ بھی حاصل کرنا ہے اور اسٹوڈنٹس کو ایگزامینیشن میں اچھے نمبرات بھی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے یقیناً رمضان میں ڈائٹ مینجمنٹ کی اہمیت ہے۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، جس طرح کے عام تصور ہے اور عام گھرانوں میں اس طرح کا رواج ہو جاتا ہے کہ غیر رمضان، نان رمضان میں ہم تو کم کھاتے ہیں، لیکن رمضان آ گیا تو ہمارا جو انٹیک ہو جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور کیلوری وائز بھی، پروٹین وائز بھی ہم انٹیک کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بے اعتدالی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا بہت سارے طلبہ جو SSLC اور میٹرک UC 10+2 کی تیاری کر رہے ہیں، وہ رات میں جاگتے ہیں تراویح کے بعد بھی، اور سحری اسکپ کر جاتے ہیں۔ سحری اسکپ کرنا بعض حالات میں ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ایسا کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ مکروہ بھی ہو جائے گا۔ آپ اس کو اسکپ نہ کریں، تھوڑا کھائیں پھر آپ پڑھیں۔ افطار سے پہلے دعاؤں کا اہتمام۔ افطار میں ہم اگین لائٹ غذا استعمال کریں، ایریٹڈ فوڈ استعمال نہ کریں، اور افطار کے پھر فوری بعد نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد پھر ہم ہیوی کھانا کھاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم آپ 1 گھنٹے کا گیپ ضرور دیں، منیمم 2 گھنٹے کا دیں تو اچھا ہے۔ پریفریبلی تراویح کے بعد کھا لیں، تراویح سے پہلے کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا کھائیں، تراویح کے بعد پھر کھائیں تھوڑا سا، تھوڑی پھر کھانے کے بعد تھوڑی واکنگ کر لیں اور آرام کریں۔ تو ایک تو یہ کہ اوور ایٹنگ نہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈبہ بند چیزیں ہوتی ہیں، ایریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، بازار کی چیزیں ہوتی ہیں، تلی ولی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے سسٹم کو متاثر کر دیتی ہیں، جس سے ہمارا فوکس اور ہمارا جو دماغ کا فنکشن ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور ہم پراپر اسٹڈی نہیں کر پاتے ہیں، اور سحری کو اسکپ نہ کریں۔ یہ بیسک چند باتیں ہیں جس کو اسٹوڈنٹ فالو کرنا چاہیے۔ طلبہ کے ساتھ جو ہے ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو اسکول بھی جانا ہوتا ہے انہیں، صحیح، اور جو ہے عبادتوں کو بھی جو ہے انجام دینا ہوتا ہے، تو ایسے میں جو ہے بعض طلبہ یا تو اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھائی کی طرف خیال نہیں کرتے، اور بعض طلبہ جو ہے عبادتوں کو ترک کر دیتے ہیں اور پڑھائی کی طرف بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ بالکل، تو اسے کیسے مینیج کر سکتے ہیں طلبہ؟ دیکھیے، یہ کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ بعض وقت تصور یہ رہتا ہے کہ اسکول جائیں گے تو عبادتیں متاثر ہو جائیں گی، اور بعض اسٹوڈنٹ بہت زیادہ اوور کانشیس ہوتے ہیں کہ نہیں ایگزام قریب آ گیا ہے، اس کو تو ہم رمضان اگلے سال بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، تراویح کم کر لیں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم سسٹمیٹک پلاننگ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پڑھائی عام دنوں سے زیادہ رمضان میں امپروو ہوگی۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے عام طور پر کہ 10+2 کے بچے بنگلور میں میں کافی دیکھتا ہوں، وہ کرتے یہ ہیں کہ 10 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں اور 10 دن میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری چیزیں کم سمے میں کم وقت میں کریں اور اس کو اسٹاک کر لیں۔
ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، اور عبادات کا معاملہ ایسا نہیں ہے اوکے 5 نمازیں ہیں، آپ ایک ساتھ صبح میں 1 گھنٹے میں سارے نماز پڑھ لیں اور اس کو پھر بعد میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں. یہ کوئی بینک نہیں ہے کہ آپ پہلے جمع کریں پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے جائیں. اس کی ایک لاجک ہے، فلسفی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. اگر ہم تراویح پڑھنی ہے تو 30 دن پڑھنی ہے، 10 دن پڑھیں اس کے بعد چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا. رمضان کے مہینے میں طلبہ کے لیے موبائل کے استعمال کا ایک بہت بڑا چیلنج رہتا ہے. صحیح. تو اسے کس طرح سے جو ہے طلبہ اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، وہ کہ اعضاء کے تعلق سے کہا گیا کہ ہر عضو کا روزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان اگر میری اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کام کرتی ہے تو پھر اس کا روزہ ہے. میں روزہ رہوں، جھوٹ بولوں، گالی گلوچ کروں، کسی پہ تہمت لگاؤں تو پھر میری زبان کا روزہ ختم. آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ میں کوئی غلط کام نہ دیکھوں، غلط نظارے نہ دیکھوں، ایسے پکچر نہ دیکھوں جو آبسینیٹی میں آتے ہیں، پورنوگرافی نہ دیکھوں. یہ ساری چیزیں آنکھ کا روزہ ہے. اگر میں دیکھوں گا موبائل کھول کر تو میرا آنکھ کا روزہ چلا گیا. آنکھ کا روزہ کیا پورا روزہ بھی ضائع ہو سکتا ہے. پچھلے 15-20 سال پہلے ہم یہ دیکھتے تھے مسلمان گھرانوں میں کلچر کہ رمضان آ جاتا تھا تو ٹی وی پر ایک کپڑا ڈال دیا جاتا تھا. بالکل صحیح ہے نا. تو پورا مہینہ بھر ٹی وی بند رہتا تھا. تو ہم کیا کریں کہ موبائل کو بھی ایسا گھر میں پلاننگ کر لیں کہ پورے رمضان بھر اگر 3 سیٹ ہیں ہمارے پاس گھر میں تو اس میں سے ایک ہی موبائل پر نیٹ چالو رہے، اور اس نیٹ سے اگر ہم کو کوئی ضروری چیز ہے، کوئی فارمولا دیکھنا ہے، کسی چیز کو سمجھنا ہے، یوٹیوب دیکھنا ہے تو ابا کے فون سے اجازت لے کر دے دیں. یہ ہم اہتمام کریں. ہم رمضان میں اپنے موبائل کو بھی روزہ رکھوا دیں، موبائل کو دور کر دیں، کچھ وقت طے کر لیں، اسی وقت ضرورت پر موبائل کو دیکھیں. اور آج کے زمانے میں تو مجھے خدشہ ہے کہ نوجوانوں کو سب سے زیادہ روزہ خراب کرنے والی، روزے کو مکروہ کرنے والی، روزے کو ضائع کرنے والی جو چیز ہے وہ موبائل فون ہے. اگر موبائل فون آپ رکھیں گے تو آپ تقویٰ حاصل نہیں کر پائیں گے. ایبسولوٹ ٹرم میں نہیں، مطلب یہ کہ اس سے آپ بعض وقت تو ایسا ہے کہ موبائل فون پہ نوجوان اتنا مصروف ہو جاتا ہے رمضان میں بھی کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نمازیں دیر سے پڑھنے لگتے ہیں. اچھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ موبائل فون میں دینی تقاریر ہی سن رہے ہیں، لیکن وہ دینی تقاریر آپ کو نماز باجماعت سے بعض وقت روک دیتی ہیں. تو ایسے تقاریر کوئی کام کے نہیں. جو آپ کو نماز سے روکے یا جو فرض ہیں ان سے روکے تو پھر وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے. آج کے اس گفتگو کا آخری سوال ہے تنویر صاحب جی کہ رمضان کے آمد پر ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، صحیح، گھروں کو سجاتے ہیں. بے شک. کیا طلبہ کو بھی اپنے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے رمضان میں، اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں بہت صحیح ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بھی سنورنا چاہیے. اور کہا گیا ہے کہ بیوٹی جو ہوتی ہے وہ فزیکل بیوٹی نہیں ہے، فزیکل بیوٹی اندر کی بیوٹی ہوتی ہے، دل کی بیوٹی. اوکے آپ کا ہارٹ کتنا پیور ہے. ہارٹ پیور اس وقت ہوتا ہے، ہارٹ کو خوبصورت بنانے کی جو سب سے بڑی جو کیا کہنا چاہیے کہ اس کو جو سنوارتے ہیں اس کے لیے جو سب سے بڑا نسخہ ہے وہ ہے خدا کا خوف. اللہ کو اگر ہم دل میں بٹھا لیں گے تو پھر آپ کا دل منور ہو جائے گا. اللہ کو بٹھانے کے تعلق سے ہی قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کو منور کر دیتا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے دل میں یہ خوف، دل میں یہ احساس، خوف ہی نہیں احساس ہو کہ خدا میرے کو دیکھ رہا ہے. اوپر ایک CCTV لگا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرے اسکرین کو کیپچر کر رہا ہے. یہ اگر ہمارا دل سنور جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے روزے بھی کامیاب، ہماری زندگی بھی کامیاب.